بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگ آپ کے سخت دشمن بن گئے۔ ان لوگوں میں ایک انسان ابی بن خلف بھی تھا جو آپ کا سخت ترین دشمن تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ابی بن خلف نے مکہ میں قسم اٹھائی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور شہید کروں گا۔ اس بات کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا شہید کرے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جنگ احد میں ابی بن خلف نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ یہ جنگ مسلمان جیت چکے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے پر تیر اندازوں کے دستے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں کے لشکر پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس حوالے میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور شہید ہونے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کے شعر کا خطاب دیا۔ خالد بن ولید کی طرف سے ایک شخص ابی بن خلف تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا۔ کہہ رہا تھا کہ آج یا وہ زندہ رہیں گے یا پھر میں زندہ رہوں گا، ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچے گا۔ اس کی پکار سن کر صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت مانگی کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے کہ اس کو میرے پاس آنے دو، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ یہ شخص مکہ کے بہت ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بھائی کا نام امیہ بن خلف تھا، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا ہونے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو ابی بن خلف نے اپنے سارے بدن پر لوہے کی زریں پہنی ہوئی تھیں، بس گردن کے پاس کر کے تھوڑا سا جسم ننگا تھا۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ وہ بدبخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عرض کیا کہ اس کو میرے پاس آنے دو، اس کا راستہ مت روکو۔ ابی بن خلف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ بدبخت رسول پاک کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے حربہ یعنی کہ چھوٹا سا تیر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ربا یعنی کہ چھوٹا سا تیر ابی بن خلف کے گردن یعنی کہ حلق کے پاس مار دیا۔ ابی بن خلف کو چھوٹا سا زخم آیا، لیکن اس کو بہت ہی درد ہو رہا تھا۔ وہ درد سے چلاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگ گیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور ان کے لشکر والوں نے سب نے ابی بن خلف کو کہا کہ چھوٹا سا زخم ہے، اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ ابی بن خلف نے کہا کہ مجھے اتنا درد ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ اس نے کہا کہ رسول خدا نے قسم کھائی تھی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ رسول خدا کی قسم پوری ہو کر ہی رہے گی۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چلا گیا۔ اس کے گردن سے خون تو بالکل ہی بند تھا، لیکن درد سے زور زور سے چلا رہا تھا کہ جیسے اونٹ چلاتا ہو۔ ابی بن خلف اس زخم کی درد کی وجہ سے مر گیا۔ ایک روایت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ابی بن خلف کہہ رہا تھا کہ جو درد مجھے ہو رہا ہے، خدا کی قسم اگر یہ درد الحجاز کے سارے لوگوں کو ہوتا تو وہ بھی زندہ نہ بچتے، وہ بھی اپنی جان بچا نہ سکتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بہت ہی درد ہوا ہوگا۔ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ وہ زخم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اس کو پہنچا تھا، اس کے درد کس طرح سے بند ہو سکتا تھا؟ ابی بن خلف وہ بدبخت انسان تھا کہ مکہ میں اس کی نظر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی تو وہ کہتا، اے محمد، میں نے ایک احد نامی گھوڑا رکھا ہوا ہے، اس گھوڑے کو ہر روز تقریباً 8 کلو دانہ ڈالتا ہوں، میں گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ ابی بن خلف کی بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے ابی، انشاءاللہ تم نہیں، میں تجھ کو قتل کروں گا۔
حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کے قتل کے علاوہ کسی اور کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہی وہ شخص ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔